اور یہ مقدمہ رکھنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ ایک وہ لوگ جو کہ بالکل اس لیے نا امید ہوتے ہیں کہ اولاد ہو نہیں سکتی، ان کے پاس اللہ نے کیسی کیسی اپرچونٹیز دی ہیں. دو یہ کہ ہم ہمیشہ خاتون کے اوپر شک کرتے ہیں کہ اگلی شادی کر لیں، یہ بھی بڑی نامعقول بات ہے. تیسری چیز یہ کہ مرد اپنے آپ کو اتنا کہ مرد سمجھتا ہے کہ وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ میرے میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بہت زیادہ کھل کے میں بات نہیں کر سکتا، لیکن میرے دبے لفظوں کو اور کم لفظوں کو سمجھیے گا. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 4.5 سال. 4.5 سال ہوئے. آپ اپنے شوہر کی پہلی بیوی ہیں؟ تیسری بیوی. ان کی تین شادیاں ہوئی ہیں، تیسری ہوں میں. تیسری بیوی ہیں آپ کو پہلے پتا تھا شادی سے کہ آپ تیسری بیوی ہیں؟ جی جی. تو پہلی 2 بیویاں کہاں ہیں آپ؟ ان کو ڈیورس دے دیا انہوں نے. ان کو کس وجہ سے ڈیورس دی؟ ان کے بچے نہیں ہو رہے تھے، وہ اپنے میں مسئلہ نہیں مانتے تھے. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ مسئلہ آپ کے شوہر میں ہے؟ آپ نے ٹیسٹ کرائے تھے اپنے؟ سر جب میری شادی ہوئی 6 ماہ گزر گئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری رپورٹ میں مسئلہ ہے یا شوہر کی. جب بھی میں نے چیک کروانے کا کہتی تھی تو بات نہیں مانتے تھے. پھر میں نے آپ کا پروگرام سنا، ٹھیک ہے، میں ان کو لے کے گئی، مان نہیں رہے تھے، زبردستی میں لے کے گئی. کہتے میں ٹھیک ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میری رپورٹس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں ان کی بڑی منتیں کر کے ان کو لے کے گئی، وہ پرانی رپورٹیں ساری لے کے گئے. پھر ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ان کا ایک فریش ٹیسٹ ہوگا سیمن کا. پھر پتہ وہ ہم چلے نے گا. کہا تو لیکن وہ مان نہیں رہے تھے. بہت منتیں کر کے ہم نے ان کا وہ ٹیسٹ کروایا. جب ٹیسٹ کروایا تو ان کی جو رپورٹ تھی اسپرم کاؤنٹ 0 آئی. ٹھیک ہے، تو وہ پھر ان وہاں کو سے یہ پہلے بھاگ نہیں گئے. پتا تھا نہ تمہیں پتا تھا؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، کیونکہ اور وہ وہ جو کہتے 2 تھے میں طلاقیں بالکل دیں، ٹھیک ہوں، پہلی نہیں، اس دونوں کو بیویوں پتا میں تھا، مسئلہ سوری ہے. میں اس کو انٹرپٹ پتا کری، تھا. اس کو پتا تھا، اس نے اس کو نہیں بتایا ہوا تھا. میرے سے علیحدہ آفس میں ہم نے اس کو منایا، اس نے رپورٹس بھی ظلم پتہ ساری نہیں کس فیک چیز تھی. کا نام ہے اس معاشرے میں محمود صاحب، حالانکہ وہ ایمانداری سے. انڈر میٹرک آدمی ہے، انتہائی شاطر. اس نے ساری رپورٹس جعلی نکلوائی ہوئی تھی، جھنگ سے، مختلف لیب سے. جعلی رپورٹس بن جاتی ہیں؟ جی، اور ایون کچھ فیصلہ آباد کی بھی تھی. جی جی جی، بالکل. کچھ جعلی فیصلہ رپورٹس آباد تھیں؟ جی جی. سب جعلی بیٹا رپورٹس مجھے تھی. یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ کو پتا تھا کہ تم تیسری شادی کر رہی ہو اور اس کی پہلے 2 طلاقیں جی ہو چکی سر، ہیں؟ برادری کے تھے، بس ہمارے مالی حالات خراب تھے اللہ. تو اس وجہ سے پھر والدین نے. آپ کی کتنی تعلیم ہے؟ میں MSc کیمسٹری کیا ہوا. پروفیسر صاحب ہیں؟ پروفیسر صاحب آپ کو، میں معافی کے ساتھ آپ کو بیٹا پروفیسر صاحب کہہ رہا ہوں، میں تنزن نہیں کہہ رہا، میں آمداری سے، کیونکہ MSc کیمسٹری پڑھی ہوئی خواتین اس معاشرے میں بڑی کم اور بڑی چیدہ ہیں. آپ کا دل چاہ رہا تھا کہ آپ ایک شخص سے شادی کر لیں جس کی 2 بیویاں پہلے طلاق یافتہ ہوں؟ ڈر نہیں لگ رہا تھا اس بات سے؟ نہیں سر، بس گھر کے مالی حالات خراب تھے، والدین کی مجبوری کی وجہ سے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے بتانا ہے صحیح ہے. بھوک انسان کو ایسے فیصلے کرنے پہ مجبور کرتی ہے. ایسے ہی ہے بالکل. ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے بالکل. اس پہ وقفہ لینا چاہیے، ویسے بھی لے نہیں سکتا. یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ لگا میاں کو کنونس کرتے ہوئے کہ چلیں؟ پھر سر جیسے ان کی اسپرم کاؤنٹ 0 آئی، وہ ہاسپٹل سے بھاگ گئے. بھاگ گئے؟ ٹھیک ہے جی جی. 1 سال تو انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کروایا. انہی دوران ان کی ایک دوست سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی بتایا کہ یہ ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، میرے بھی بچے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر انہوں نے گھر آ کے بات کی گھر والوں سے، گھر والوں نے بھی سمجھایا کافی زیادہ، میں نے بھی کہا. پھر وہ خود ہی 1 سال بعد دوبارہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آئے. ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے اسٹیم سیل ان کو ہمیں کہا کہ کروا لیں. ہم نے اسٹیم سیل کروایا. 3.5 ماہ کے اندر ان کی اسپرم کاؤنٹ جو اچھی ہو گئی. اچھی ہو گئی؟ جی جی. ان کی ایج کافی زیادہ تھی تو ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ IVF کروا لیں. یار بچی کی لینگویج کتنی صاف اور ٹرمینالوجی کتنی کریکٹ ہے. جی بیٹا، اچھی بات. پھر ہم نے IVF کروایا، اس کے بعد میں نے ماشاءاللہ کنسیو کر لیا. میرا ماشاء اللہ 4 منتھ تعالیٰ، تھا. ماشاء اللہ تعالیٰ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کو ہے، زندگی کیا والا بات ہے. بچہ اللہ دے. تمہیں زندگی والی صالح اولاد عطا فرمائے، آمین. اب تمہارے شوہر کا رویہ تمہارے ساتھ مختلف ہے؟ جی جی بہت خوش ہیں. خوش ہیں؟ جی جی. اچھا یہ لیکن بتاؤ کہ سر اتنی تعلیم یافتہ ہونے کے بعد جی جی اس سارے جھنجٹ میں تمہیں سب سے زیادہ دقت یا سب سے زیادہ انسلٹ کوئی فیل ہوئی کسی چیز کی؟ نہیں سر، ظاہری بات ہے والدین نے کیا ہے تو بس اسی کو اللہ کی حکمت سمجھ کے. نہیں ایسا کچھ بھی نہیں. یار یہ بھی اس ملک کی بیٹیاں ہیں کہ نہیں؟ بے شک بے شک، ایسی ڈاکٹر صاحب، بیٹیوں پہ فخر. اور پھر اللہ نے وہ مراد بھی تو عطا کر دی نا. اگر والدین کا فیصلہ تھا تو بہانہ کوئی بھی بنا، اللہ نے اچھا مراد یہ عطا بات کر جو آپ نے کہنی ہے نا، یہ آپ تو کہہ سکتے ہیں نا کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ مفتی ہیں. جب میں یہ بات کہوں گا تو میں یہ معافی مانگ کے ان خواتین سے کہوں جو 8 مارچ والی ہیں کہ اللہ کا واسطہ، جب یہ خاتون یہ کو کم پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ MSc کیمسٹری ہے جو کہ شاید 0.5% لوگ خواتین میں سے ایسے ہوں جو کہ نہیں ہوں گے، اس کے باوجود اس نے اپنے ماں باپ کی مانی
اور اپنے سے کم تعلیم یافتہ اور 2 دفعہ طلاق یافتہ آدمی سے شادی کی جو کہ انکمپٹنٹ تھا، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے اس کی گود کو ہرا کیا ہے تو یہ سوائے اللہ کے معجزے کے اس سے کم تر بات نہیں ہے. سوری، ایک بات یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں. آپ نے بالکل صحیح ساری باتیں کی. ایک اور بات دیکھیں کہ ماں باپ کی نہ صرف مانی، وہ کتنی بڑی فائٹر ہے کہ ایک جنگجو قسم کے علاقے میں انتہائی جاہل آدمی کو کنونس کیا کہ وہ ٹریٹمنٹ لے. سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے، اور آج آپ نے دیکھا کہ وہ پہلے یہاں آیا ہے اور بھاگ گیا. اچھا مجھے یہ بات بتاؤ کہ تمہیں کنونس کرنے میں دقت آئی، منت کی؟ بہت زیادہ. ابھی بھی وہ میرے ساتھ آئے تھے لیکن وہ اس چیز کو اپنی توہین سمجھتے ہیں. اچھا نہیں محسوس کر رہے تھے کہ میں سامنے آ کے بتانا پسند کروں کہ میں بیمار ہوں یا میرے میں مسئلہ ہے. میرے میں مسئلہ تھا، وہ اس چیز کو مطلب بہت برا مان رہے تھے، اس لیے پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. اس نے آپ کو اجازت دے دی. آپ کو اجازت دے دی. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. معذرت کے ساتھ ویسے میں تمام عقل مند حضرات سے آپ سمیت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان خاتون کی مان لینا میری طرح اور وہ کہے کہ میں آتے بھی معافی مانگتا ہوں جاتے بھی معافی مانگتا ہوں بے، تو زندگی بڑی خوشحال رہتی ہے. حضور یہ 2 شادیاں ان بیٹیوں کی جو چھوڑا ہوگا اور اس واسطے کہ ان میں کمی ہے اسی لیے چھوڑا ہوگا نا، بالکل انہی میں کمی ہوگی. یہ ظلم نہیں؟ یہ ظلم بھی ہے، اور جو پہلے کیفیت تھی یہ دھوکہ بھی بنتا ہے. لیکن جو آخری والا پورشن ہے نا، ان محترمہ والا، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جناب والدین کی دعا سے نا انسان بخت والا ہو جاتا ہے، قسمت والا ہو جاتا ہے. جو چیز مقدر میں نہیں بھی ہوتی وہ بھی مل جاتی. میں کسی مقام پر پڑھ رہا تھا کہ 70,000 ولیوں کو ولایت جو ہے وہ والدین کی دعا سے ملی، اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح دعا قبول ہوتی ہے اگر آپ اپنی خواہش پر اپنے والدین کی خواہش اور ان کے فیصلے کو اہمیت دے دیں.